السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسکین اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم نصاب کے تعلق سے بنائی ہے، جو میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو بنائی تھی نصاب کے تعلق سے، لیکن اس میں کلیئر آواز وغیرہ نہیں ہے، وہ شروع کی ویڈیو تھی میری، زیادہ معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے اب اسے پھر سے بنائی ہوں۔ کسی بھی ایگزام کے لیے اس کا نصاب جاننا بے انتہا ضروری ہوتا ہے، اور ہمیں نیٹ جی آر ایف کا نصاب جو این ٹی اے نے دیا ہے اسے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ نصاب سے ہٹ کر کوئی بھی کوشچنس نہیں ہوتا، ایک دو کوشچنس ہو سکتے ہیں نصاب سے ہٹ کر، لیکن سلیبس ضروری ہے، سلیبس سے ہی کوشچنس بنتے ہیں۔ نیٹ ایگزام میں تو یہ سلیبس سے بھی بہت سارے کوشچنس بنے ہیں، اس کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ نصاب پورا کی پورا ہمیں معلوم ہو۔ اگر چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن ہے اس پر پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم۔ نصاب نیٹ کا کیا ہے، نیٹ این ٹی اے نے کون سا نصاب دیا ہوا ہے اس کو دیکھیں گے ہم۔ نیٹ یو جی سی نیٹ کا، یہ یو جی سی یونیورسٹی گرانٹ کمیشن ہے یہ اس کا نام، اور یہ نیٹ ہے، یہ اردو، اس میں پورے 10 یونٹ ہے پورے، اور اس کے بھی بہت سارے ضمنی یونٹ ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا یونٹ ہے ہمارا تاریخی زبان اردو، یہ پہلا یونٹ ہے۔ اب اس کے بہت سارے یونٹ، سب یونٹ بول سکتے ہیں۔ پہلا ہے ہند آریائی کی مختصر تاریخ، کیا کیا ہے، اس کے علاوہ اس کو تھوڑا زوم کر دیں گے اپن۔ ہند آریائی زبان کی مختصر تاریخ، پراکرت اور ابھرنش، پھر بعد میں کھڑی بولی کے اوصاف، اردو کے ابتدا کے بارے میں نظریات، کون کون سے لوگوں نے کیا کیا نظریے دیے، ان نظریات میں ہمیں دیکھنا ہے محمد حسین آزاد کا نظریہ، محمود شیرانی کا، نصیر الدین ہاشمی کا دیکھنا ہے، مسعود حسین خان، سید سلیمان ندوی اور شوکت سبزواری، ان سب کا نظریہ دیکھنا ہوگا، اور ان سب کی ہمیں کتابیں پڑھنا ہوگا کہ اردو کے ابتدا کی شروعات کہاں سے ہوئی، تو انہوں نے کس طرح کا نظریہ دیا۔ اردو کی ابتدا کا زمانہ، اردو کی ابتدا شروع میں اردو کیسی تھی، اور اردو کے ساخت کے بنیادی عناصر، اس کے بنیادی عناصر ہیں اردو کے۔ دکنی اردو کی لسانی خصوصیات، اب دکنی اردو کی لسانی خصوصیات کیا ہے، اس کے لیے ہمیں سبرس کا مطالعہ کرنا ہوگا، قطب مشتری کا، خلیل قطب شاہ، ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی، انہیں دیکھنا ہوگا ہمیں۔ اس کے بعد ہے اردو اور اس کی اہم بولیاں، اردو کی لسانی انفرادیت، اردو صوتیات اور فونیمیات، اردو مارفیمیات اور اردو نحویات اور اردو معنیات، ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے۔ یہ تھا ہمارا یونٹ 1، یہاں پر یونٹ 1 ختم ہو جاتا ہے۔ اب پڑھیں گے ہم سیکنڈ یونٹ کی طرف۔ سیکنڈ یونٹ میں دیے ہوا ہے اردو کی شاعری اصناف، اردو کے شاعری اصناف، یہ سیکنڈ یونٹ ہے۔ اس میں آ گیا قصیدہ، مثنوی اور مرثیہ، یہ تینوں چیزیں دی ہوئی ہے۔ قصیدے میں دیے ہوا ہے قصیدے کا فن اور ارتقاء، اردو کے اہم قصیدہ گو شعراء کون کون سے ہیں، اس میں 2 ہی لوگ دیے ہوئے ہیں اور ان کے قصیدے دیے ہوئے ہیں، ہمیں پڑھنا ہے۔ یہ مرزا محمد رفیع سودا، یہ ہوا جب کفر ثابت وہ تمغائے مسلمانی، یہ ان کا قصیدہ ہے۔
اور تضییق روزگار، یہ بھی ان کا بہت مشہور قصیدہ ہے۔ اسی طرح شیخ محمد ابراہیم ذوق، اب ابراہیم ذوق کا پورا نام کیا ہے تو یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں آپ، شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ یہ ذہن نشاد اگر کیجئے اسے تحریر، یہ مہاراشٹر میں سیٹ ہوا تھا، اس میں یہ قصیدہ پوچھا تھا، ذہن نشاد اگر کیجئے اسے تحریر۔ یہ تو ہمیں آسانی سے معلوم ہوگا، نصاب اگر معلوم ہے تو یہ ذوق کا ہے میرے آنکھ میں اشکوں کے تماشا گور، یہ گوہر یہ بھی ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ یہ تھے ان دونوں کے قصائد۔ آپ بڑھیں گے ہم مثنوی کی طرف۔ مثنوی میں کون کون لوگ ہیں اور مثنوی کا ارتقاء، اردو کے اہم مثنویاں کون کون سی ہیں؟ نظامی بیدری کی قدم راؤ پدم راؤ، یہ ملا وجی کی قطب مشتری، ابن نشاطی کی پھول بین، اور افضل جھنجھانوی کی ہے بکٹ کہانی، اور میر حسن کی سب سے مشہور مثنوی ہے سیر البیان، اور دیا شنکر نسیم ان کی بھی مشہور مثنوی ہے گلزار نسیم۔ اب ہم دیکھیں گے مرثیہ۔ مرثیے میں ہے مرثیے کا فن اور ارتقاء، اردو کے اہم مرثیہ نگار اور ان کے مرثیے، اس میں ہے مرزا ببر علی انیس۔ انیس کا اصل نام کیا پوچھا گیا ہے تو یہ بول سکتے ہیں مرزا ببر علی انیس، ان کا یہ اصل نام ہے انیس کا۔ اس میں ہے نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، یہ ہے میر انیس کا۔ دبیر کا ہے زخم ڈکارتا ہوا نکلا کچھاڑ سے، دراصل یہ ان کا نہیں ہے، انیس کا ہی ہے۔ مرزا غالب ان کا ہے مرثیہ عارف۔ جمیل مظہری کا ہے جنبش میرے خامہ افسر طراز کی، یہ ہے جمیل مظہری کا۔ یہ 4 مرثیہ نگار ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ اب ہم بڑھیں گے تیسری یونٹ کی طرف۔ تیسری یونٹ ہے ہماری اردو غزل۔ اس میں غزلیں دی گئی ہیں، کسی کی 5 کسی کی 10، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا ہمیں۔ اردو یونٹ 3 ہے ہمارا اردو غزل۔ غزل کا فن اور ارتقاء، اردو کے اہم غزل گو شعراء اور ان کی شاعری، اس میں سب سے پہلے ہم ولی کا اس میں دیے ہوا ہے کلیات، اور کلیات میں بھی دیے بھی ہیں ان کے ردیف الف با اور یا، اور یہ یا کی چھوٹی اور بڑی یا کے ابتدائی 5 غزلیں دیکھنی ہیں ہمیں، نصاب میں شامل ہے یہ میر۔ اس کے علاوہ زیادہ نہیں دیکھنا ہے، جتنا بتایا ہے اسے ہی دیکھنا ہے ہمیں، ردیف الف با اور یا یہ دونوں کو اتنا ہی دیکھنا ہے، زیادہ نہیں۔ میر کا ہے انتخاب میر، اسے مرتب کیا ہے مولوی عبدالحق نے، اور اس کی ہمیں ابتدائی 20 غزلیں دیکھنی ہیں۔ اس کے بعد ہے غالب، اس کا ہے دیوان غالب، اس میں ہمیں دیکھنا ہے ردیف الف را نون یا اور یہ یا، اتنا سارا دیکھنا ہے، اور اس کی بھی صرف 5 غزلیں ہی دیکھنا ہے دیوان غالب میں۔ اب مومن کا ہے دیوان مومن کی الف کی ردیف الف کی اور یہ یا کی دونوں ہی غزلیں دیکھنا ہے، ابتدائی 5 ان کی۔ اس کے بعد ہے شاد عظیم آبادی، اس میں ہے کلیات شاد، یہ اسے مرتب کیا ہے کلیم الدین احمد نے، اور بہار اردو اکیڈمی پٹنہ سے۔ اس کی ہمیں دیکھنا ہے ردیف الف با اور یا کی ابتدائی 5 غزلیں دیکھنی ہیں۔ اس کے بعد ہے حسرت موہانی کا ہے کلیات حسرت، اس میں ردیف الف با میم اور یا، یہ ہے الف ہے، میم ہے
اور چھوٹی اور بڑی ہے، یہ اس کی ابتدائی 5 غزلیں ہیں دیکھنی۔ اس کے بعد ہے پانی کا کلام فانی دیکھنا ہے جو دہلی سے شائع ہوا ہے، اس کی ہمیں ابتدائی 10 غزلیں دی ہوئی ہے، ردیف سے نہیں ہے۔ جگر مراد آبادی یہ ہے، ان کی آتش گل اور اس کی ابتدائی 10 غزلیں ہمیں دیکھنی ہیں۔ اصغر گونڈوی، یہ نشاط روح ان کا شاعری مجموعہ کلام ہے، اس کی ابتدائی 10 غزلیں ہمیں دیکھنی ہیں۔ یاس یگانہ چنگیزی، ان کا ہے آیات وجدانی، اس کی ابتدائی 10 غزلیں ہمیں دیکھنی ہیں۔ اور بعد میں بچے ہیں فراق، ان کا ہے گل نغمہ جو شاعری مجموعہ کلام ہے، یہ ان کا بہت اہم ہے، اس پر گیان پیٹھ ایوارڈ سے بھی انہیں نوازا گیا ہے۔ اس کی 10 غزلیں دیکھنی ہیں۔ مجروح سلطان پوری، ان کا ہے غزل کی ابتدائی 5 غزلیں دیکھنی ہیں صرف ہمیں۔ اور کلیم عاجز، وہ جو شاعری کا سبب ہوا، یہ ان کا شاعری مجموعہ کلام ہے اور یہ اس کی 5 غزلیں ہمیں دیکھنی ہیں جو نصاب میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے شہریار، یہ ہے اسم اعظم ان کے شاعری مجموعہ کلام ہے اور اس کی 5 غزلیں ہمیں دیکھنی ہیں۔ آخر میں ہے عرفان صدیقی، ان کا ہے عشق نامہ، اس کی ابتدائی 5 غزلیں دیکھنا ہے۔ یہاں پر ہمارا 3 یونٹ کمپلیٹ ہوا، اب 4 یونٹ کی طرف بڑھیں گے ہم۔ اس میں 4 یونٹ میں دیا ہوا ہے اردو نظم۔ اب نظم کی صنفی شناخت کیا ہے اس کے بارے میں، اردو میں نظم نگاری کا آغاز و ارتقاء، اور اردو کے اہم نظم نگار شعراء اور ان کی نظمیں۔ یہ اہم ہیں، یہاں سے اگر بنے تو یہاں سے بھی کوشچنس بن سکتے ہیں، جیسے کہ لالا سحر، یہ مفلسی، آدمی نامہ، بنجارے نامہ، یہ کس کی نظم ہے، یا پھر کوئی اور دے کے اس میں سے یہ 3 دے کے کوئی اور دے گا، جیسا کہ یہ 3 دیا مفلسی، آدمی نامہ، بنجارے نامہ اور آخر میں دیا ہے شعاع امید، یہ تو نذیر اکبر آبادی کی کون سی نظم نہیں ہے، تو اسی طرح سے کوشچنس یہاں سے بن سکتے ہیں اور بنے بھی ہے ایگزام میں۔ تو دیکھیں گے ہم نذیر اکبر آبادی کی 3 نظمیں شامل ہیں نصاب میں، مفلسی، آدمی نامہ، بنجارے نامہ۔ اس کے بعد ہے محمد حسین آزاد، ان کی شامل ہے نظم شب قدر اور صبح امید۔ ان کی نظم ہے شب قدر اور صبح امید۔ الطاف حسین حالی کی ہیں نشاط امید، برکھا روت اور مناجات بیوہ۔ اسماعیل مریٹی جو بچوں کے شاعر ہیں، وہ خدا کی صنعت، آثار سلف، یہ ہے ان کی شامل نصاب میں نظم۔ اکبر الہ آبادی کی ہیں فرض لطیفہ، برق کلیسا اور دربار دہلی، ان کی بھی 3 نظمیں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد ہے برج نارائن چکپست، یہ اس میں ہے رامائن کا آخری سین، خاک ہند اور حب وطن، یہ ان کی نظم ہے شامل۔ علامہ اقبال کی ہے لالا صحرائی، شعاع امید، ساقی نامہ، ذوق و شوق، لینین خدا کے حضور میں، یہ ان کی نصاب میں شامل نظمیں ہیں علامہ اقبال کی۔ اسی طرح جوش کی ہے کسان، جنگل کی شہزادی، شکست اور شکست دیندہ کا خواب، یہ 3 نظمیں شامل نصاب ہیں۔ میرا جی کی ہیں کلر کا نغمہ محبت، جاتری سمندر کا بلاوا، یہ ہے فیض احمد فیض کی تنہائی، صبح آزادی، مجھ سے پہلی سی محبت۔ اس کے بعد ہے اختر الایمان، ایک لڑکا، پگڈنڈی، باز آمد، یہ 3 نظمیں شامل ہیں۔ مخدوم محی الدین کی ہے چاند تاروں کا بن، حویلی اور انقلاب۔ نون میم راشد کا ہے حسن کوزہ گر، یہ مکمل ہے، ان کے 2 اس میں شامل ہے، یہ حسن کوزہ گر، یہ شامل ہے نصاب میں، ایک ہی ہے لیکن مکمل ہے، اس کے 1 2 3 پارٹ ہے شاید، پتہ نہیں، دیکھ لیں آپ۔ ساحر لدھیانوی ہے چکلے،
تاج محل گریز، اور شفیق فاطمہ شعرا، یہ ان کی 2 نظمیں شامل نصاب ہے، ایک بازیابی باز گشت۔ یہ تھا ہمارا چوتھا یونٹ۔ اب 5ویں یونٹ میں دیے ہوا ہے اردو داستان اور ڈرامہ۔ اس میں یہ یونٹ ہے، 2 یونٹ ہے، اور اس میں داستان کا فن، داستان گو اور ان کی داستانیں شامل ہیں۔ اس میں نصاب میں ملا وجی کی ہے سبرس، جو کہ یونٹ 1 میں بھی آیا ہوا ہے اس کا ذکر، اور فضلی کی ہے کربل کتھا، انشاء اللہ خان انشا کی ہے رانی کیتکی کی کہانی، میرا من کی ہے باغ و بہار، رجب علی بیگ سرور کی ہے فسانہ عجائب، اور میر محمد تقی خیال کی ہے مثنوی۔ یہ داستان ہے بوستان خیال۔ اس کے بعد ہے ڈرامے کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء۔ ڈرامہ کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کا فن کے بارے میں۔ تو امانت لکھنوی جو پہلے ان کا ہے اندر سبھا، جو اردو کا پہلا ڈرامہ ہے۔ آغا حشر کاشمیری ان کا یہودی کی لڑکی، امتیاز علی تاج کا انارکلی، اور حبیب تنویر کا ہے آگرہ بازار، جو کہ نذیر اکبر آبادی پر مبنی ہے، اور محمد حسن اس کا ہے ضحاک۔ یہ تھے ہمارا 5واں یونٹ۔ اب بڑھیں گے ہم 6ٹھے یونٹ کی طرف۔ 6ٹھے یونٹ میں ہمارا ہے ناول اور افسانہ دیا ہوا ہے۔ ناول کا فن اور اس کا آغاز ارتقاء۔ اس کے بعد ہے اردو کے اہم ناول نگار اور ان کی ناولیں جو نصاب میں شامل ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار، ان کی ہے فسانہ آزاد، یہ بہت ضخیم ناول ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی ہے توبۃ النصوح، اور یہ عبدالحلیم شرر کی ہے فردوس بری۔ یہ فردوس بری تاریخی ناول ہے، یا پھر ایسا بول سکتے کہ عبدالحلیم شرر تاریخی ناول نگار ہے۔ مرزا ہادی رسوا، یہ ہے ان کی عمر جان ادا، جو آپ بیتی کی طرز پر مبنی ناول ہے۔ پریم چند، ان کے ہیں یہ گودان، جو کہ ان کا آخری ناول ہے، مکمل آخری ناول ہے پریم چند کا یہ گودان۔ عصمت چغتائی، ان کی ہے تیڑھی لکیر، جو نصاب میں شامل ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کی ہے ایک چادر میلی سی۔ قرۃ العین حیدر کا ہے آگ کا دریا، اور شوکت صدیقی کی ہے خدا کی بستی۔ عبداللہ حسین کی ہے اداس نزلیں، اور انتظار حسین کا ہے بستی۔ الیاس احمد گدی کا ناول ہے فائر ایریا۔ یہ تھا ہمارے ناول۔ اب افسانہ، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے۔ اس میں ہے افسانے کا فن اور اس کا آغاز ارتقاء، افسانہ نگار اور ان کے افسانوی مجموعے افسانے۔ پریم چند جو کہ ہے ان کا واردات، اور ہم نے اس چینل پر واردات کے بہت سے افسانوں کے خلاصے پڑھے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پلے لسٹ سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب واردات میں جو شامل افسانے ہیں، شروع میں جتنے بھی افسانے ہیں اس کو میں نے ٹرک سے بتائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے سعادت حسن منٹو، ان کا ہے ٹھنڈا گوشت، یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ کشن چند کا ہے ہم وحشی ہے، یہ بھی افسانوی مجموعہ ہے۔ راجندر سنگھ بیدی، اپنے دکھ مجھے دے دو۔ عصمت کا ہے چوٹے۔ خواجہ احمد عباس کا ہے ایک لڑکی۔ قرۃ العین حیدر کا ہے روشنی کی رفتار۔ سہیل عظیم آبادی کا ہے الاؤ۔ جیلانی بانو کا ہے راستہ بند ہے، اور سریندر پرکاش کا ہے بیجو کا۔ بیجو کا یہ افسانوی مجموعہ نہیں ہے بلکہ افسانہ ہی ہے۔ غیاث احمد گدی، یہ ان کا افسانوی مجموعہ بابا لوگ ہے، اور اقبال مجید کا ہے تماشا گھر۔ یہ تھا ہمارا یونٹ 6۔ اب بڑھیں گے ہم یونٹ 7 کی طرف، جو تنقید و تحقیق پر مبنی ہے۔
تنقید و تحقیق پر مبنی ہے یونٹ 7 تنقید کی تعریف اور اس کی اہمیت، تذکروں کی تنقیدی اہمیت، اس کے بعد ہے مشرقی تصور تنقید، مغربی تصور تنقید اور دبستانی تنقید اور اردو کے اہم نقاد۔ اس میں ہم دیکھیں گے عربی مشرقی تنقید میں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے عربی شعریات اور فارسی شعریات اور سنسکرت، یہ تینوں ہیں۔ اس میں ہے عربی میں ہمارے ہیں سلام العجمی، ابن قتیبہ، قدامہ ابن جعفر، ابن رشیق، ابن خلدون اور عبدالقاہر جرجانی۔ فارسی میں ہے امیر کے قاؤس، ابن سکندر، اور یہ ہے رشید الدین وتوات، شمس خیز رازی، عروضی سمرقندی، یہ ان کے فل نام ہیں یہ۔ اس کے بعد ہے سنسکرت میں ہے بھرت منی، ابھینو گپت، اننت وردھن، آچاریہ شنکک، یہ ہے سنسکرت کے۔ اب ہم دیکھیں گے مغربی تصور تنقید۔ مغرب میں ہے افلاطون، ارسطو، لانجائنس، آئی اے رچرڈس، میتھو آرنلڈ، ٹی ایس ایلیٹ، یہ اتنے شامل ہیں نصاب میں۔ اس کے بعد ہے دبستان، تاثراتی، مارکسی، جمالیاتی، نفسیاتی، سائنٹیفک، متنی، حیاتی، اسلوبیاتی، یہ اتنے دبستان شامل ہیں تنقید میں۔ اب اہم نقاد دیکھ لیں گے ہم کون کون سے ہیں۔ اہم نقاد میں ہیں محمد حسین آزاد، حالی، امداد امام اثر، شبلی نعمانی، احتشام حسین، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، محمد حسن، شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، شکیل الرحمن اور وزیر آقا، مجنو گورکھپوری اور شبیہ الحسن، یہ تھے ہمارے اہم ناقدین۔ اس کے بعد ہے تحقیق کی اہمیت اور تنقید اور تحقیق کا باہمی رشتہ کیا ہے۔ اصول تحقیق و طریقہ کار اور اہم محققین میں ہیں محی الدین قادری زور اور قاضی عبدالودود، مولوی عبدالحق اور امتیاز علی عرشی، رشید حسن خان، گیان چند جین اور جمیل جالبی، ان سب سے ہی کوشچنس آتے ہیں ایگزام میں۔ اب ہم پڑھیں گے 8ویں یونٹ کی طرف جو غیر افسانوی نثر پر مشتمل ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے خط نوشت اور سوانحگاری کا فن اور اس کا ارتقاء۔ اس کے بعد اہم سوانحگار تو اس میں ہے الطاف حسین حالی، حیات جاوید ہے، علامہ شبلی نعمانی کی الفاروق ہے، ان کی سوانح حیات۔ اور اردو کے اہم خط نوشت میں ہے اختر الایمان کا ہے اصابات خرابے میں، آل احمد سرور کا ہے خواب باقی ہے، اور مسعود حسین خان کا ہے ورود مسعود، یہ ان کے خط نوشت ہیں۔ اردو میں مکتوب نگاری کا فن اور اس کا ارتقاء۔ اردو کے اہم مکتوب نگار میں ہے مرزا غالب کو شامل کیا گیا ہے اور مولانا ابوالکلام آزاد کو، اور ان کی 2 کتابیں ہیں اردو مولا اور غبار خاطر۔ ویڈیو لمبا ہو جا رہا ہے اس لیے جلدی بڑھتا رہی۔ اردو میں مضمون نگاری، آغاز و ارتقاء اردو کے اہم مضمون نگار میں ہے۔ مضمون نگار میں صرف سر سید احمد خان کے مضامین سر سید کو ہی یاد کرنا ہے، دیکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے اردو میں انشائیہ نگاری اور اس کا ارتقاء۔ انشائیہ نگار اور ان کے انشائے، اس میں 6 انشائیہ نگار شامل ہیں۔ اس میں ہے سجاد حیدر یلدر، ان کا ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ کنہیا لال کپور کا ہے غالب جدید شعراء کی محفل میں اور شینی شاعر۔
اس کے بعد ہے رشید احمد صدیقی، ان کا ہے چارپائی وکیل صاحب، 2 انشائے ہیں، اور پطرس بخاری کا ہے لاہور کا جغرافیہ اور سائیکل کی سواری، اس کا دوسرا نام ہے مرحوم کی یاد میں، یہ بھی آ سکتا۔ احمد جمال پاشا ہے کاپور کا فن، شامت اعمال۔ مشتاق احمد یوسفی کا ہے جنون لطیفہ، گھر میں آنا مرغیوں کا۔ یہ تھا ہمارا اس کے یہ بھی بڑا یونٹ ہے۔ اردو میں خاکہ نگاری اور ان کا آغاز و ارتقاء۔ خاکہ نگار کون ہیں، ان کے خاکے تو اس میں دیے ہوئے ہیں مولوی عبدالحق کا خاکہ جو نامدیو مالی کا خاکہ ہے، اور اس کے بعد ہے رشید احمد صدیقی کا کندن، اور فرحت اللہ بیگ کا ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ اس کے بعد ہے سفر نامے، اس میں ہے سفر ناموں میں ہے اردو سفر نامے کا آغاز و ارتقاء، اردو کے اہم سفر نامہ نگار اور ان کے سفر نامے۔ اس میں ہے سر سید احمد خان کا سفر نامہ مسافران لندن۔ دوسرا ہے شبلی نعمانی کا سفر نامہ ہے روم و مصر و شام، یہ شبلی کا ہے۔ ابن انشا کا ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں۔ یہ ہے مجتبیٰ حسن کا، جو ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں جاپان چلو جاپان کے عنوان کو ٹریک وائز دیکھا ہے، اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ پلے لسٹ سے جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہے یونٹ 9۔ یونٹ 9 میں ہے دبستان، ادارے اور تحریکات اور رجحانات کے بارے میں دیے ہوا ہے۔ اس میں ہے دبستان دہلی، لکھنؤ، فورٹ ولیم کالج، دہلی کالج، دارالترجمہ۔ اردو میں اصلاح زبان کی روایت کہاں سے آئی ہے، اردو میں ایام گوئی، اور اس کے بعد ہے اردو ادب میں رومانی تحریک، اس کے بعد ہے علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقۂ ارباب ذوق تحریک، جدیدیت اور مابعد جدیدیت۔ یہ تھا ہمارا 9 یونٹ، اور 10 یونٹ ہے جو لاسٹ یونٹ ہے، یہ دیکھیں گے۔ اس میں نثری اصناف اور ان کی حیت، اردو کی دیگر شاعری اور نثری اصناف اور ان کی حیتیں دیے گئی ہیں۔ اس میں ہے رباعی، قطع، شعر، آشوب، ریختہ، واسطیت، تضمین، مستزاد، مثلث، مربع، مقمص، مسمن، یہ مسدس، یہ ہے 4 بیت، ہائیکو، ثلاثی، تبصرہ، پیروڈی، یہ ہے ان کی۔ اس کے بعد ہے دوسرا ہے ذرائع ابلاغ، اس میں دیا ہوا ہے ترجمہ، ترجمے کا فن اور روایت، اور ریڈیو فیوچر، اداریہ نگاری، کالم نگاری، منظرنامہ، یہ تھا ہمارا یونٹ 10۔ یہاں تک پورا سلیبس ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو میں پیپر 1 کی ویڈیو میں یونٹ 10 کے 10 یونٹ بتا دوں گی۔ پیپر 1 کا بھی سلیبس معلوم ہونا ضروری ہے کہ کون کون سا شامل نصاب ہے، اس کے تحت ہم اچھے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خدا حافظ۔